تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہیں جوان ہوئے ابھی 1 مہینہ ہوا ہے اور تم میری دلہن بننے کے لیے بے قرار ہو۔ ہوش میں تو ہو تم؟ میں عمر میں تم سے 2 گنا ہوں۔ شادی ہوتے ہی میری ماں تم سے پوتا مانگے گی تو پھر کیا کرو گی تم؟ ڈاکٹر زارون کے عشق میں مبتلا ہیرا میاں بیوی کے رشتے سے بے خبر اس کی ماں کے کہنے پر اس کی دلہن بن گئی۔ وہ 2 سال اپنی بیوی کے بغیر سوتا رہا اور آج اس کی وحشت عروج پر تھی، اور میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس رشتے سے منع کر دو، لیکن تم نہیں مانی۔ اب بھگتو مجھے۔ زارون کا لہجہ بالکل سر تھا۔ اس روز وہ معمول کے مطابق کلینک بند کرتے ہوئے جیسے ہی نکلا، پارکنگ میں گاڑی باہر نکالتے ہوئے اچانک اس کی نظر گاڑی کے پاس سمٹ کر بیٹھی ہوئی لڑکی پر پڑی تھی، اور ایک پل کے لیے نیم اندھیرے میں اسے وہم نے آن گھیرا کہ یہاں پر کوئی موجود ہے، اور پھر قریب ہونے پر اسے پتہ چلا کہ وہاں واقعی ایک لڑکی موجود جو اسے دیکھتے ہوئے یوں فٹ سے گھری تھی کہ جیسے اس کے انتظار میں تھی۔ زارون نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ زارون کی بات سنتے ہوئے اس نے اپنی ہوڈی کو درست کیا اور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کی چنچل اور شوخ طبیعت سی آواز سن کر زارون کو حیرت ہوئی، اور ایسی لڑکی تھی جس سے وہ پہلی بار ملاقات کر رہا تھا، اور وہ اسے یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ اس سے پہلے جانتی ہو۔ میرا انتظار؟ لیکن کس لیے؟ زارون کے لہجے میں حیرت اتر آئی تھی۔ میں اسی لیے آپ کا انتظار کر رہی تھی تاکہ آپ مجھے اپنے کلینک میں 1 رات رکنے کے لیے اجازت دے دیں۔ اور اس کی بات سن کر زارون مزید حیرت ہوئی تھی۔ جان نہ پہچان اور وہ اس کا کلینک اور میں 1 رات گزارنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ اچھے ہاتھ سے گھرانے کی معلوم ہو رہی تھی، لیکن پھر میرے خیال میں جو تم بھی ہو اپنے گھر جانا چاہیے۔ کلینک میں 1 رات گزارنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اگر میرا گھر ہوتا تو میں آپ کی اس طرح منت نہ کر رہی ہوتی اور منتظر نہ ہوتی۔ آپ تو ویسے بھی چلے جائیں گے اور کلینک بالکل اکیلی ہے، تو کیا ہے کہ اگر میں 1 رات گزار لوں، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ اور اس کا شوخی بھرا لہجہ بالکل بے تکلفانہ تھا، اور جیسے وہ پہلی بار ملاقات میں ہی فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور زارون کو یہ بات ذرا برابر بھی زیب نہیں دیتی تھی، اور نہ ہی وہ اس طبیعت کا مالک تھا کہ اگر وہ کسی بھی اینگل سے غریب اور بے گھر معلوم ہو رہی ہوتی تو پھر بھی وہ اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کر دیتا۔ لیکن یہ لڑکی حقیقت میں اس کا امتحان لے رہی تھی۔ پورے دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا دماغ پہلے سے ہی جھنجھلایا ہوا تھا۔ کسی سوچ میں پڑ گئے۔ میں واقعی غریب ہوں اور مجھے فی الحال ٹھکانا چاہیے۔ 1 رات کی بات ہے، اور پھر صبح تو ویسے ہی کرائے کے مکان میں چلی جاؤں گی۔ ایک لڑکی کی مدد کر دینے سے آپ کا اپنا بھلا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، زارون اب اس کی بحث سے بالکل عاجز آ چکا تھا، اور وہ اتنی آسانی سے اس کی بات چھوڑنے والی نہیں تھی، اور اس لیے اس نے اجازت دیتے ہوئے اسے جانے کے لیے کہا۔ لیکن پھر یہ خیال آتے ہی وہ رک گیا کہ وہ جو بھی تھی اب اس سے 1 رات کی پناہ مانگ رہی تھی، اور اس کی عمر تقریباً بمشکل 18 سال کے قریب تھی، اور اسے دیکھتے ہوئے زارون کو یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اسے کسی قسم کا نقصان پہنچائے گی، اور اس کے لیے اس نے کلینک میں 1 رات گزارنے کا بندوبست کر دیا تھا اور اجازت دے دی تھی۔ لیکن اسے پھر سے یہ خیال آیا کہ کلینک میں رات کو چوکیدار بھی رکتا ہے، اور خواہ مخواہ کوئی نہ کوئی سین کریٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کی عزت مٹی میں مل سکتی ہے۔ اسی وجہ سے تم ایسا کرو، کلینک میں مت جاؤ، گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کھولتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا تو وہ لڑکی حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی اور گھومتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ارے واہ، مجھے تو لگا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے دل میں نرمی ہی نہیں، لیکن اچانک نرمی جاگ ہی گئی۔ اور اس کی بات سن کر زارون نے ایک اور گھوری سے نوازا تھا اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ہیرا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر اس نے 1 لمحے کی بھی دیری کی تو وہ گاڑی بھگا کر لے جائے گا، اور اسی لیے جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، اور اسے یوں مانوس تھی کہ جیسے وہ عرصے سے اسے جانتی ہو اور اس کی طبیعت سے واقف ہو۔ عموماً کسی بھی اجنبی اور غیر محرم سے بات کرتے ہوئے لڑکیوں کے دل میں اندیشے جنم لیتے ہیں، لیکن وہ تو ان اندیشوں سے بالکل الگ تھی۔ اتنے اہم طریقے سے بات کر رہی تھی جیسے اسے کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اور یہی بات زارون کو حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔
وہ اسے اپنے گھر میں لے آیا اور پھر اگر اسے پناہ دینی تھی تو پھر اس کی عزت کی حفاظت کے ساتھ دیتا۔ فی الحال نہ وہ بحث کے موڈ میں تھا اور نہ ہی کسی قسم کا رسک لے سکتا تھا، لیکن گھر میں داخل ہونے کے بعد اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کے ماں گھر پر نہیں ہے تو اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، اور اس لڑکی کو بھی گھر لے آیا تھا اور ماں بھی گھر پر نہیں تھی، اور اس نے موبائل نکالا تو ماں کی کئی کالز اسے موصول ہو چکی تھی۔ وہ مصروفیت کی وجہ سے کال پک ہی نہیں کر پا سکا تھا، وقت نکال کر سن ہی نہیں پایا، اور اس نے ماں کو کال کی تو انہوں نے اسے بتایا کہ اس کے ماموں کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی وجہ سے انہیں جمشید صاحب کو عیادت کے لیے جانا پڑا تھا اور اب وہ ایک رات میں ہی رکنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ انہوں نے اسے تسلی دلائی کہ وہ واپس جلدی صبح آ جائیں گی، اور زرون کو مزید پریشانی نے گھیر لیا تھا کہ اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے تو وہ اس لڑکی کو یہاں نہ لے کر آتا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے۔ وہ لڑکی جلدی سے لاؤنج میں آئی اور لاؤنج میں بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنے لگی، چیزوں کو اٹھا کر سمیٹنے لگی جیسے وہ پہلے سے ہی اس گھر میں رہتی ہو یا اس گھر کے بارے میں جانتی ہو۔ تمہیں ان چیزوں کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے، میری ماں گھر پر نہیں ہے اور تم بلا وجہ ارد گرد گھومنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی وہ صبح آ جائیں گی، تم بس یہاں رہو اور صبح اپنے لیے کسی اور رہائش کا بندوبست کرو۔ وہ سخت سنجیدہ لہجے میں کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور وہ لاؤنج میں کھڑی منہ بناتے ہوئے اس کی نقل اتارتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو اس نے لاؤنج کو کافی حد تک ٹھیک کر دیا تھا اور سمیٹ لیا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ لڑکی اس قدر بے تکلف اور شوخ طبیعت کی ہے، اسے کوئی بات بھی بری نہیں لگتی اور نہ ہی کسی بات کو اپنے دماغ میں جگہ دیتے ہوئے اس کی نیگیٹو سائیڈ کو سوچ رہی تھی۔ حالانکہ اس وقت اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کی ماں گھر پر نہیں ہے اور وہ اس لڑکی کے ساتھ اکیلی رہے گی۔ عموماً کسی بھی مرد کے ساتھ اکیلے رہتے ہوئے عورت کو اپنی عزت کا اندیشہ ہوتا ہے، یا پھر وہ تھوڑی خوف زدہ ہو جاتی ہے، یا پھر ایک فطری بات ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جایا جاتا ہے تو شرم اور جھجک کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، لیکن وہ یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی جیسے زرون کا انتظار کر رہی تھی اور زرون نے کھانا آرڈر کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا آیا تو وہ بھی اس نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ زرون کو یہ لڑکی حیرت زدہ کر رہی تھی، لیکن پھر یہ بات اخلاقیات کے خلاف تھی کہ اسے کھانے پر ٹوک دیتا، اسی لیے کھانا کھاتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے لیپ ٹاپ نکالا اور بیڈ پر بیٹھ کر کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اور وہ اندر داخل ہوئی، وہ تو بھول ہی چکا تھا کہ اسے سونے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے بارے میں اس سے بات کرتا، جب وہ جلدی سے چھلانگ لگاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ نیچے اترو، تم یہاں نہیں بیٹھو گی اور اس وقت تم جا کر ماما کے روم میں سو جاؤ، اور خبردار ان کی چیزوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بہت غصہ کریں گی۔ زرون کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی سنجیدگی اور غصہ اس پر اثر نہیں ہو رہا، اس لیے وہ ناول رویے سے ہی اسے کہتا ہوا کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ جب اس نے اس کی بات سن کر اس نے نہ جاتے ہوئے بھی غصیلی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے بیڈ پر آپ اکیلے سوئیں گے؟ میں یہاں تھوڑی جگہ لیٹ جاتی ہوں آپ کے پیروں کی جانب۔ آپ یقین کریں میں آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی، مجھے اکیلے سوتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں جانے میں وہ کیسی لڑکی تھی کہ اس کے امتحان پر امتحان لیے جا رہی تھی تو میں ذرا سی شرم و حیا ہے، تم لڑکی ہو کر کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ایک نامحرم کے ساتھ سوتے ہوئے عورت کو کیا فیل ہوتا ہے؟ اس میں اپنی باتوں سے اسے ڈرانا چاہتا اور وہ واقعی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آئی ایم سوری، آپ مجھے شکل سے کافی شریف لگ رہے تھے، اسی لیے مجھے آپ پر اعتبار آ گیا، لیکن میں تو نہیں سمجھتی کہ آپ مجھے بلا وجہ مار دیں گے۔ یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو مار دینا اور اس کے سامنے سب سے بڑا نقصان تھا، اور اس سے آگے اس کے ذہن کا پہیہ گھومنے سے قاصر تھا۔ اب زرون کو حقیقت میں بے انتہا غصہ آنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے اتار کر دروازے کی جانب دھکیل دیا۔ تم نے شاید ابھی تک میرے غصے سے واقف نہیں ہو، جاؤ یہاں سے اور جا کر ماما کے روم میں سو جاؤ۔ اب اگر تم نے بلا اجازت میرے کمرے میں یا کہیں بھی جاتی ہوئی مجھے دکھائی دی تو رات کے وقت پکڑ کر گلی میں نکال دوں گا، سمجھی تم؟ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے دھمکی امیز لہجے میں کہا اور اس کے چہرے پر افسردگی پھیل گئی۔
شخص اس کے جذبات کا خیال نہ کرتے ہوئے اسے کیسے باہر دھکیل رہا ہے، اور بڑے اور پیسے والے لوگوں کو واقعی مہمانوں کو اپنے گھر میں جگہ دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور موت پڑتی ہے۔ اس نے اپنی بات کو خود ہی سراہا تھا اور پھر اس کی ماں کے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ ہر چیز بڑی نفاست سے وہاں رکھی گئی تھی اور بیڈ پر جاتے ہوئے اس نے کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا تھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ دن بھر کی اچھل کود نے اسے واقعی تھکاوٹ زیادہ کر دیا تھا اور لمحوں میں نہیں اس پر حاوی ہو گئی تھی۔ وہ سوتی چلی گئی اور زرون کو بالکل بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اب وہ باہر نہیں آئے گی، اس لیے وہ بھی اطمینان سے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ کام سے زیادہ حقیقت میں آج وہ اس لڑکی کی وجہ سے دماغ کھایا تھا۔ صبح ہوتے ہی زرون اٹھا اور تیار ہونے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ بریک فاسٹ کلینک میں ہی جا کر لے گا۔ اب فی الحال اسے اس لڑکی کو دیکھنا تھا، نہ جانے وہ کیا ارادہ رکھتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ نیچے آیا تو یہ دیکھ کر مزید حیرت زدہ رہ گیا تھا کہ وہ کچن میں ناشتے کی ٹرے لاتے ہوئے اس کے کمرے میں آ رہی تھی۔ اسے خاصا عجیب لگا کہ اس لڑکی کو اس نے ناشتہ بنانے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صبح جلدی ناشتہ کرنے کی عادی ہو اور اس وجہ سے اسے بھوک لگ رہی ہو اور اس نے احساس جلدی ہوا۔ لیکن جو بھی تھا فی الحال خاموش ہو گیا تھا اور پراٹھا کھاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ کم عمری میں اچھا خاصا بنا لیتی ہے۔ میرے خیال میں آج تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ چائے کے کپ کو لبوں سے لگاتے ہوئے زرون نے اسے کہا تو وہ بے دہانی میں ہی ہزاروں کو دیکھنے لگی۔ اور پھر گھر؟ لیکن میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے اور نہ ہی میرا کوئی مضبوط ٹھکانہ۔ مجھے کرائے کے مکان میں ہی رہنا ہے اور اس کے لیے تو میں ایک اچھے اور بہترین گھر کی تلاش میں ہوں۔ اس کے لہجے میں تھوڑی سی سنجیدگی آئی تھی اور زرون حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ مطلب تمہارے ماں باپ کہاں ہیں اور تم بہن بھائی؟ زرون نے ایک بار پھر سوال کیا تھا۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور بہن بھائی نہیں تھے، میں بس اکلوتی ہی ہوں۔ وہ اسے ایک اور حیرت میں ڈال چکی تھی اور اس وقت تو زرون بالکل ہی ہونک بنا اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مطلب یہ مصیبت میرے سر پر مڑی جا رہی ہے اور تو تمہارے ماں باپ کا گھر تو ہوگا نا؟ جی تھا، لیکن میرے چچا اس پر قابض ہو گیا اور مجھے اس کے طور پر کچھ رقم دے کر باہر نکال دیا۔ زرون کو سچ میں افسوس ہوا، نہ جانے لوگ اپنے جائز رشتوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانے تو مجھے ایک دن کا وقت دیں، شام تک میں کسی بھی گھر کو تلاش کر لوں گی اور اس میں چلی جاؤں گی۔ اس نے التجائیہ نظروں سے اسے زرون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب وہ اس کے سامنے اپنی ساری حقیقت کھولے بیٹھی تھی اور وہ یہاں اسے مناسب نہیں لگا تھا کہ ایک بار پھر اسے ذلیل کر کے گھر سے نکال دے۔ نہ جانے اس کی ماں آتی تو اس کا ریاکشن کیا ہوتا، لیکن پھر بھی مجبوراً وہ اس سے اس گھر میں ٹھہرا کر چلا گیا اور جانے سے پہلے اس نے اپنی ماں کو کال کر دی تھی کہ وہ واپس آ جائے۔ اس نے جانے انجانے میں اس لڑکی پر اعتماد کیا تھا اور اس کے حوالے سے کوئی بھی ایسی منفی بات دل میں لانے سے گریز کیا۔ کل صبح بیگم نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ 1-1.5 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ جائیں گی اور اسے اطمینان ہو چکا تھا کہ وہ گھر میں اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ کلینک میں جانے کے بعد بھی مسلسل اس کا ذہن اپنے گھر میں موجود اس لڑکی میں الجھا رہا۔ نہ جانے اس نے ٹھیک کیا تھا اس پر اعتبار کر کے یا غلط، لیکن جو بھی تھا وہ اس پر اعتبار کر چکا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد اسے کلثوم بیگم کی کال موصول ہوئی اور انہوں نے اسے بتایا کہ وہ گھر کی طرف روانہ ہو چکی ہیں۔ باقی ساری بات وہ ماں کو گھر جا کر سمجھا سکتا تھا اور اسی لیے اس نے فی الحال خاموشی اختیار کر لی۔ کلثوم بیگم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اپنے گھر میں ایک اجنبی لڑکی کا اضافہ دیکھ کر انہیں شدید حیرت نے آ گھیرا تھا۔ وہ صرف ان کے گھر میں موجود تھی بلکہ ان کی کاموں کو بھی سمیٹ رہی تھی، جیسے وہ اسی گھر میں رہتی ہو، برسوں سے یہاں رہتی ہو۔ اور وہ کون تھی اور اس کے زرون کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، اس سوچ نے انہیں حدشے میں مبتلا کر دیا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ کلثوم بیگم نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ پہلی نظر میں ہی انہیں دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ وہ ڈاکٹر زرون کی ماں ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے صبح سے ان کے متعلق ذکر کیا تھا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب لے کر آئے ہیں اور میں یہاں ایک دن کے لیے رکنے آئی ہوں۔ اس کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی ماں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ اب اس کا تفصیلی جواب تو صرف ڈاکٹر زرون ہی دے سکتا تھا۔ انہیں اس کے لیے
انہیں شام تک کا انتظار کرنا تھا۔ شاید اس کی ماں کی وجہ سے وہ پورا دن ہی کمرے میں رہی تھی، جبکہ کلثوم بیگم اور اسے دیکھ کر ہی غصے کا شکار تھی۔ زرون ایسا کیسے کر سکتا تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر کسی بھی لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا اور اسے اپنے گھر میں لا کر ٹھہرا دیتا؟ کم سے کم اسے تو بتانا چاہیے تھا۔ شام کو وہ واپس آیا تو کلثوم بیگم کا رویہ دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ شاید اس لڑکی کی وجہ سے ناراضگی کا شکار ہے۔ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنی ماں کو بنا بتائے بغیر اپنی مرضی کے ہی کرتے پھرو گے۔ اور ان کے لہجے میں واضح طور پر ناراضگی تھی۔ آپ جیسا سمجھ رہی ہیں ویسا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لڑکی کو ایک رات کے لیے پناہ کی ضرورت تھی اور مجھے لگا کہ آپ گھر میں ہوں گی تو میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا، لیکن گھر آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ آپ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ زرون کو اپنی ماں کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ کم سے کم انہیں اپنے بیٹے پر اعتماد ہونا چاہیے تھا، جو انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ والدین کی عدم اعتمادی اولاد کو نفسیاتی مریض بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور اس کی بات سن کر کلثوم بیگم خاموش ہو گئی تھی۔ انہیں اندر ہی اندر اطمینان ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا ان کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر زرون کے آنے کے بعد وہ لڑکی باہر آئی تو کلثوم بیگم کھانا بنا رہی تھی اور وہ اپنائیے سے کچن میں چلی گئی تو ان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بٹانے لگی۔ ہاتھ بٹاتے ہوئے وہ اپنے شوخ طبیعت کے باعث ان سے ہلکی پھلکی بات چیت بھی کر رہی تھی، جس نے ماحول کو کشیدگی کو کافی حد تک ختم کر دیا تھا۔ جہاں انہیں لڑکی کی موجودگی کی وجہ سے عجیب احساس ہو رہا تھا، اب وہ مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ مل کر سارا کام سمیٹ لیا اور سارا کام سمیٹ لینے کے بعد ٹیبل پر کھانا بھی لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زارون نیچے آیا تو اس کی ماں نے ساتھ اسے مسکراتے اور باتیں کرتے دیکھ کر اسے عجیب احساس ہوا، اور اس باتونی لڑکی نے کچھ ہی وقت میں اس کی ماں کو بھی قائل کر ہی لیا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی اس دوران بات چیت کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ زرون خاموشی سے سنتا رہا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ تبھی کلثوم بیگم نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کافی شوخ مزاج لڑکی ہے، جب تک اسے کوئی مناسب گھر نہیں مل جاتا تب تک بہتر ہے کہ یہ میرے گھر میں ہی رہے۔ تمہارے جانے کے بعد میں تنہائی کا شکار ہوتی ہوں اور مجھے بھی کمپنی مل جائے گی، شکار ہو جاتی ہوں، اور اس کی وجہ سے میرا دل بھی لگا رہے گا۔ اور ماں کی بات سن کر اسے کافی عجیب لگا، لیکن اس وقت وہ لڑکی پاس ہی تھی اور اس کی موجودگی میں وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اللہ جانے اس لڑکی نے کلثوم بیگم جیسی مغرور خاتون پر کیا جادو کر دیا، جو اب باقاعدہ ان کی گنگانے لگی تھی۔ وہ گھر کی کام کاج کر دیا کرتی تھی، اور جب کلثوم بیگم اسے مروتاً ٹوکتی تو وہ مسکراتے ہوئے کہہ دیتی، کوئی بات نہیں آنٹی، میں آپ کی وجہ سے اس گھر میں ہوں تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ کو آرام دلاؤں۔ کلثوم بیگم کی ہر بات گویا اس کے لیے حرف آخر ہوتی۔ اندر ہی اندر کافی حد تک زارون بھی مطمئن ہو چکا تھا کہ اب اس کی ماں تنہائی دور ہو گئی ہے۔ نہ صرف وہ سارا دن ان کے پاس رہتی، بلکہ ان کے کام کاج میں بھی ان کو کافی مدد کر دیتی تھی۔ ان کو کبھی بھی کسی ملازمہ کا ہوا کام پسند نہیں آتا تھا، لیکن اس لڑکی کا کیا ہوا ہم انہیں پسند آتا تھا۔ انفیکٹ وہ کھانا بھی بہت اچھا بناتی تھی، اور اکثر کہا جاتا ہے کہ مرد کا دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ جتنا بھی اس کی یہاں موجودگی کو عجیب سمجھتا، اتنا ہی اس کے کھانوں کو عادی ہوتا جا رہا تھا۔ کلثوم بیگم کبھی کبھار ہی کوکنگ جیسے معاملات میں پڑتی، زیادہ تر ان دونوں کا کھانا باہر سے آتا تھا، لیکن جب سے ہیرا آئی تھی ان دونوں نے کھانا باہر سے منگوانا ختم کر دیا تھا۔ جب تک سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، اور ایک شام وہ دو اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا تھا اور کلثوم بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کو دیکھتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ شاید کوئی ضروری بات تھی جس کی وجہ سے اس کی ماں کو خود آنا پڑا، ورنہ عام معاملات پر بات چیت وہ ہمیشہ کھانے کے دوران ہی کر لیا کرتے۔ آپ نے خود زحمت کی مجھے بلا لیا ہوتا۔ کلثوم بیگم کو اپنے پاس بیٹھتا ہوا دیکھ کر وہ بولا تو وہ مسکرا دی، مجھے تم سے ضروری کام تھا، وہ اسی سلسلے میں تم سے خود ملنا چاہتی تھی۔ وہ ان کی بات سن کر زرون کو اندر ہی اندر عجیب سے خدشات نے گھیرا تھا۔ جی بتائیں، ایسا بھی کون سا ضروری کام تھا؟ بیٹا میں جانتی ہوں کہ تم
تم 2 سال سے اکیلے رہ رہے ہو اور اب تمہاری عمر بھی 38 سال ہو چکی ہے۔ اللہ تمہاری عمر دراز کرے، لیکن میرا بچہ شادی اور بیوی کے بغیر ہمیشہ زندگی ادھوری رہتی ہے اور ویران بھی۔ اس لڑکی نے آ کر میری تنہائی کو کافی حد تک دور کر دیا ہے، لیکن میں تمہاری ماں ہوں، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارے اندر بھی چلتے ہیں معاملات، تمہیں خود بھی سنبھالنے پڑتے ہیں۔ ان کی تمہید باندھ کر بات کرتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں اس کی شادی کے حوالے سے اس سے بات کرنا چاہتی ہے۔ 2 سال کے بعد اپنی ماں کے منہ سے یہ بات سن کر اسے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ زہرہ کے ساتھ اپنی ماں کا رویہ دیکھ چکا تھا اور زہرہ اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ زہرہ ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کے چچا کی سپردگی میں تھی اور وہ دونوں یونیورسٹی میں ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ جب وہ زہرہ کو پسند کرنے لگا، نہ جانے اس روز اس کی ماں اس کے اصرار کرنے پر زہرہ کے گھر گئی اور پھر وہاں جا کر کون سی باتیں کی جو دوسرے ہی روز چچا کی کال آئی کہ اس نے عجیب و غریب شرط زرون کے آگے رکھ دی تھی۔ کلینک سے واپسی پر مجھے اپنے گھر ملو اور تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ ان کے گھر پہنچا تو زہرہ کے چچا نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے آتے ہی اسے سلام کے بعد جو بات کہی تھی زرون انہیں دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کو میں نے ہی پالا ہے اور میں ہی اس کا جواب دہ ہوں۔ اگر تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر ابھی قاضی کو بلا کر لے آتا ہوں اور یہیں پر نکاح کرنے کے بعد اسے رخصت کر کے اپنے گھر لے جاؤ، ورنہ آج کے بعد تمہاری زبان پر مجھے اس کا نام نہیں سنائی دینا چاہیے تھا۔ اور ان کی بات سن کر ضرور انہیں دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ اور شادی کے معاملات ایسے تو طے نہیں پاتے۔ اس وقت اس کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس کی ماں بھی نہیں، لیکن سامنے کھڑا شخص اپنی ضد پر قائم تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد واقعی اس کا اور زہرہ کا نکاح ہو گیا اور ان لوگوں نے زہرہ کو بس ایک شال میں ہی زرون کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ اسے زہرہ کی فیملی کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس کے متعلق جاننا چاہتا تھا۔ وہ تو بس اس سے بات پر حیران تھا کہ زہرہ کے چچا نے کس بات کی بنا پر اسے یوں دھکیلتے ہوئے اس کے حوالے کر دیا تھا، حالانکہ اس کی ماں پورے عزت اور احترام کے ساتھ رشتہ لے کر گئی تھی اور اس روز وہ زہرہ کے گھر لے تو آیا تھا، لیکن یہ چیز زہرہ کے لیے ساری عمر تانا بن کر رہ گئی کہ اس کی ماں نے اسے ایک دن بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زندگی کے آخری دنوں میں جب وہ اپنی پریگننسی کے آخری مراحل میں تھی اور اس کی ماں نے رات دن اسے کام کروایا تھا اور وہ ہمیشہ یہی سننے کو ملتا کہ وہ ایسے گھر سے ہے جس کے لوگوں نے اسے بوجھ کی طرح سر سے اتار پھینکا تھا اور ان کے بیٹے کے حوالے کر دیا اور پھر اس کی خبر گیری بھی نہیں کی۔ زرون جب بھی ماں سے بات کرنے کے لیے ارادہ کرتا تو زہرہ انہیں منع کر دیتی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اپنے خلوص اور محبت سے ان کا دل جیت لے گی، انہیں اپنا بنائے، نہ کہ زرون کے ڈر کی وجہ سے۔ اور یہی بات اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ پریگننسی کے آخری مراحل میں بھیجا کام اور آرام نہ کرنے کی وجہ سے دونوں ماں اور بچے کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ سارا دن اس کا درد اور تکلیف میں گزر گیا، لیکن کلثوم بیگم نے نہ زرون کو بتایا اور نہ ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ان کا ارادہ تھا کہ بچہ گھر میں ہی ہو جائے گا، ایسی بھی کوئی نئی بات نہیں جس کے لیے وہ اب ڈاکٹر یا ہسپتال کے چکر لگانا پڑے۔ اور جیسے ہی زرون شام کو گھر آیا تو اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ اسی وقت انہیں ہسپتال لے کر چلا گیا، لیکن اس وقت تک ڈاکٹر نا امید ہو چکے تھے اور ڈاکٹرز نے یہی کہا تھا کہ سارا دن درد سہنے کے باعث اب وہ اس حد تک لاغر ہو چکی ہے کہ مزید ڈاکٹر کے ساتھ کسی کی طرح کا کمپرومائز نہیں کر سکتی اور بچہ بھی اس وقت اس کنڈیشن میں ہے کہ اس کی جان بچانا ناممکن ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ ایک مردہ بچی کو جنم دینے کے بعد زہرہ بھی اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ آخری وقت میں بھی اس کے ساتھ پاس بیٹھا اس کے ہاتھ تھامے رو رہا تھا اور وہ شاید اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن خدا نے اسے اتنی مہلت بھی نہیں دی اور وہ خاموشی سے اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی ذات کو اپنے تک محدود کر لیا تھا۔ وہ ماں سے اس روز کے بعد 2 ٹوک بات تو نہیں کر پایا، لیکن اندر ہی اندر کونوں میں اسے یہ بات بری طرح چبھی تھی کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور اس کی زندگی اجڑ گئی۔ کیا تھا اگر وہ اسے اپنا لیتی کہ اس کی ماں نے اس کی بیوی کے ساتھ سلوک
اچھا نہیں کیا۔ حالانکہ کلثوم بیگم نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ وہ سارا دن ہی زہرا کی محنتیں کرتی رہی کہ ہسپتال چلی جائے، یہ ہزاروں کو کال کریں، لیکن وہ خود ہی گھر پر رہنا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ بچہ نامہ ڈیلیوری کے تھرو ہی پیدا ہو۔ اور ماں کی بات سن کر ضرور خاموش ہو گیا۔ جو بھی تھا اب کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کم سے کم اس کے ذہن میں یہ یقین تھا کہ اس کی ماں نے اسے لے جانے کی کوشش کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے زہرا نے ضد پکڑ لی ہو اور اپنا اور اپنے بچے کا نقصان کیا ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو حالات تھے وہ بالکل اس کے سامنے تھے۔ بیٹا، مجھے یقین ہے کہ وہ لڑکی تمہیں خوش رکھے گی۔ میں نے اسے تمہارے لیے منتخب کیا اور ویسے بھی آج ایک ماہ ہو چکا ہے اسے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے۔ میں اس کی عادتوں اور انداز کی واقف ہو چکی ہوں۔ وہ اپنی چلبلی طبیعت سے تمہیں ہنسنے پر مجبور کر دے گی اور تمہاری زندگی کے سارے دکھوں کو مٹا دے گی، مجھے پختہ یقین ہے۔ اور اس بات پر بس تم اپنی ماں کی بات پر یقین کرو اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے یہ قدم اٹھا لو۔ ماں کی بات اسے ماضی سے گھسیٹ کر حال میں لے آئی تھی اور ان کی بات سن کر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ کس لڑکی کی بات کر رہی تھی؟ اس کے دماغ کی چھٹی حص نے اسے سگنل دیا۔ کون سی لڑکی؟ آپ کس لڑکی کی بات کر رہی ہیں؟ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ وہ ماں کی طرف دیکھ کر بولا، ہیرا۔ اور کون؟ بیٹا، مجھے یقین کرو وہ لڑکی بہت اچھی ہے اور تمہیں بھی وہ لڑکی بہت اچھی لگے گی۔ ماں کی بات سن کر اس کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماں؟ آپ جانتی ہیں کہ وہ صرف 18 سال کی ایک بچی ہے اور میں 38 سال کا مرد، جس نے بچوں کو پالنے کے لیے شادی نہیں کرنی بلکہ اپنی زندگی میں سہولتیں لانے کے لیے شادی کرنی ہے۔ اور ابھی تو اس کی ماں شاید اس کی بات سے واقف تھی، اس لیے اس نے پہلے ہی ہر حربے کو اپنے ذہن میں رکھا۔ جب تم نے میرے سامنے اپنی پسند کو بیان کیا تھا تو میں نے بھی تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ لڑکی لاوارث ہے۔ کلثوم بیگم نے جان بوجھ کر اس کی دکھتی ہوئی رگ پر پاؤں رکھا تھا اور ان کا تیر نشانے پہ جا لگا۔ امی، خدا کے لیے بس کر دیں، اب تو چھوڑ دیں وہ یہ باتیں کرنا۔ اب تو وہ ہم کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ زہرا کے بارے میں ماں کے منہ سے خیالات سن کر وہ بھڑک اٹھا تھا اور اس کی ماں کو تو اب اس کے لیے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اسی لیے تو کہہ رہی ہوں تمہیں کہ تم بھی اس کے بارے میں غم سے باہر آ جاؤ اور میری پسند کے مطابق شادی کر لو، اور مجھے امید ہے کہ تم اس سب کے بارے میں اچھی طرح سوچو گے۔ اور اس کی ماں کلثوم بیگم کو گویا اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ لڑکی کبھی بھی راضی نہیں ہوگی۔ 38 سالہ مرد سے شادی کرنے کے لیے اس نے اپنی جانب آخری تیر چلایا۔ کلثوم بیگم نے پلٹتے ہوئے اسے جواب دیا۔ اسے سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے بات کر لی ہے اور اسے کوئی اعتراض نہیں، بس تم میں مزید اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی تھی اور دروازے کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسے عجیب و غریب احساس نے آن گرا تھا۔ آخر وہ لڑکی کس طرح راضی ہو سکتی تھی اس سے شادی کرنے کے لیے؟ وہ یہی سوچتے ہوئے اس گھر میں تو نہیں آئی تھی؟ غصے سے اٹھا اور اب اس کا رخ اس کے کمرے کی جانب تھا۔ دروازے پر پہنچتے ہوئے اس نے دستک دی تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے مزے سے چائے پیتے ہوئے کارٹون دیکھ رہی تھی۔ جب اسے اس وقت اپنے کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر ایک دم کھڑی ہوگی۔ زارون تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اور تم نے ماما کو ہمارے رشتے کے حوالے سے ہاں کر دی ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ اور تم ہی اپنی اماں کو یہ پٹیاں پڑھائی ہوں گی وہ تمہیں اپنی بہو بنا لیں۔ اس کے اچانک اس طرح سوال پہ وہ کچھ کھل سی گئی تھی اور پھر اپنی فطرت کے مطابق گھومتے ہوئے جیسے اس کے سوال کو نظر انداز کر گئی تھی۔ زارون کو اس کا یہ انداز آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اپنی جانب موڑا تھا۔ خیر خبردار، اگر تم نے کسی طرح کی بھی تیزی دکھانے کی کوشش کی تو مجھے 1 منٹ لگے گا تو میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر باہر پھینکنے میں۔ اور تم نے ابھی تک میرے غصہ نہیں دیکھا۔ اس کے غصے پر تو اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا آنٹی کو۔ آنٹی سے وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں اپنی مرضی سے کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی اپنی مرضی سے کہہ رہی ہیں، لیکن اب تم انہیں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹاؤ گی اور تم انکار کرو گی انہیں۔ اور اس بات کی سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس کے بے باک سوال پر وہ زارون کو غصے کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی۔
وہ چھٹاک بھر کی لڑکی اس گھر میں آنے کے بعد بنا کسی حیثیت کے اس کے گھر دھاک جمائے بیٹھی تھی اور اب ان کی زندگی میں بھی دخل اندازی کر رہی تھی۔ کم سے کم میرا نہیں تو اپنا خیال کرو، میں عمر میں تم سے کافی بڑا ہوں اور تم وہی کرو جو تمہاری عمر کے کام ہیں۔ اور اس نے ایک نظر چلتے ہوئے کارٹون کو دیکھ کر اس پر طنز کیا تھا۔ ہاں تو جب شادی ہو جائے گی تو سب کر لوں گی۔ وہ بھی مہا ڈھیٹ تھی۔ عقل کو ہاتھ مارو، آج میری ماں تم سے نکاح کروانا چاہتی ہے اور پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد وہ تم سے پوتا لینے کی خواہش بھی ظاہر کرے گی، پھر کیا کرو گی تم اس طرح اپنی طرف سے اسے ڈرانا چاہا، لیکن وہ فی الحال کسی کے خوف کے دباؤ میں آنے والی نہیں تھی، اس لیے ہاتھ جھاڑتے ہوئے بے فکری سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ میں انہیں پوتا دے دوں گی۔ ویسے بھی مجھے چھوٹے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے یہ آسان کام تھا، صرف 18 سال کی عمر میں ایک خود سے زیادہ بڑے شخص کے ساتھ شادی کرنا اور پھر بھی اولاد پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ شاید وہ ابھی تک اس ذمہ داری کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، یا پھر اسے سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھی، یا پھر ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا جس کے سامنے کھڑے زارون کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کا ذہن حقیقت سے خراب ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن پوری رات ہی وہ عجیب کشمکش کا شکار رہا۔ زہرا کا معصوم سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جاتا، عجیب سی اداسی نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، تو جیسے جو بھی ہو رہا تھا وہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا، اس کی زندگی میں عجیب و غریب تبدیلیاں لا سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس پر اداسی اس قدر غالب آ گئی تھی کہ اسے رہ رہ کر اس بات پر غصہ آ رہا تھا جس لڑکی کو وہ اس رات ترس کھاتے ہوئے اپنے گھر لے آیا تھا، وہ اس روز اس کے گھر میں آتی اور نہ ہی اس کی زندگی میں تباہی بن کر داخل ہوتی۔ صبح ہوتے ہی وہ بنا ناشتے کے ہی کلینک چلا گیا تھا اور ہر حال میں اپنی ماں کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس کی مرضی کے خلاف اس پر اپنی مرضی مسلط کر دینے سے صرف اور صرف نقصان ہی ہوگا اور کچھ نہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر لڑکی اس کی ہم عمر اور سنجیدہ مزاج کی ہوتی تو پھر کوئی اور بات تھی، حامی بھر بھی لیتا اور پھر ماں کی خواہش کا پاس رکھتا، لیکن یہ تو سراسر زیادتی تھی اور فی الحال یہ زیادتی برداشت کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ شام کو وہ گھر آیا تو ابھی اس نے کھانا کھاتے ہوئے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کلثوم بیگم ایک بار پھر سے اس کے کمرے میں آئیں اور اس سے فیصلے کی بات کے متعلق جاننا چاہتی تھی۔ ماما خدا کا خوف کریں، اگر